اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام محمد علی محمد اور ان کی ذات پر۔ میں ہوں ثاقب قریشی، آپ ہمارا چینل دیکھ رہے ہیں ABC نیوز پاکستان اور میرا پروگرام دیکھ رہے ہیں عوام کی بات۔ میں آج موجود ہوں پاکستان نظریاتی پارٹی کے جو مرکزی آفس ہے، اور میرے ساتھ موجود ہیں جناب راجہ فیضان اسلم صاحب، جو کہ پاکستان نظریاتی پارٹی کے جنرل سیکرٹری ہیں، اور جو سیٹ پر برجمان ہیں جناب مرکزی ترجمان ہیں پاکستان نظریاتی پارٹی کے ملک آصف اعوان صاحب۔ میں آج ان دونوں جو پارٹی کے رہنما ہیں نظریاتی پارٹی کے، ان کا مشکور ہوں، انہوں نے آج ٹائم دیا۔ راجہ صاحب کیا حال ہے؟ ٹھیک ہیں آپ؟ الحمدللہ، اور میں آپ کا مشکور ہوں سر، آپ کی محبت ہے۔ راجہ صاحب، آپ اپنی پارٹی جو آپ کی پاکستان نظریاتی پارٹی ہے اس کے آپ جنرل سیکرٹری ہیں۔ جو جنرل سیکرٹری ہوتا ہے چاہے کسی بھی پارٹی کا، وہ تنظیمی معاملات میں جو تنظیمی معاملات ہوتے ہیں سارے جنرل سیکرٹری کی ذمہ داری ہوتی ہے، اس میں دیکھنا ہوتا ہے، اور یہ ایک ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے ہر پارٹی میں۔ تو کیونکہ ابھی تک آپ کی جو نظریاتی پارٹی ہے یہ تنظیمی معاملات تک آپ کدھر تک پہنچے ہیں، اور آپ نے نظریاتی پارٹی کی جو بنیاد ہے وہ کب رکھی، اور اس میں جو شہیر سیالوی صاحب ہیں اور آپ کی پارٹی نے یہ بنیاد کب رکھی؟ سب سے پہلے دیکھیں، میں تھوڑا سا اس کو ایکسپلین کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلے ہم 8-10 سال سے تنظیمی سٹرکچر میں ایکٹیو تھے۔ ہماری اسٹیٹ یوتھ پارلیمنٹ تھی، پہلے ہم نے وہ بنائی، اس کو مضبوط کیا، اور پھر ہم نے اپنی پارٹی اس سال رجسٹر کروائی ہے۔ تو تنظیمی معاملات ہم شروع سے ہی ٹھوکر کھاتے آ رہے ہیں، تو وہ ہم الحمدللہ سے سیکھ چکے تھے کافی چیزیں۔ جب ہم نے پارٹی کی بنیاد رکھی تو ہمارے لیے وہ مشکلات پیش نہیں آئی جو ویسے اگر کوئی بندہ ایک اپنی پارٹی رجسٹر کرواتا ہے اور اسے ایکسپیرینس نہیں ہوتا، کیونکہ ہماری تو ساری لائف تنظیموں میں گزری ہے، اور ہمارے ساتھ جو 12,000 یوتھ ایکٹیوسٹ تھے جن کی بنیاد پر ہم نے انہیں اکٹھا کر کے پارٹی بنائی، وہ الحمدللہ سے سارے ایکٹیو تھے، انہیں تنظیمی سارا ایکسپیرینس تھا۔ تو یہی وجہ ہے ہم نے 24 جنوری 2022 اسی سال کے سٹارٹ میں پارٹی کی بنیاد رکھی، اور ابھی یہ دسمبر ہے، آلموسٹ اگلے مہینے ہماری پارٹی کو سال پورا ہو جائے گا 24 جنوری کو۔ تو ہماری GB سے لے کے کراچی تک تمام الحمدللہ سے کیبنٹس کمپلیٹ ہو چکی ہیں۔ آپ جس طرح بات کی کہ ایکسپیرینس ساتھ تنظیموں میں رہے ہیں، آپ کا خان صاحب کے ساتھ بھی ٹائم گزرا ہے، کیا یہ سارا کچھ آپ نے خان صاحب سے سیکھا؟ اور دوسری بات یہ، کیونکہ آپ جس طرح شہیر صاحب ہیں، آپ عمران خان صاحب کی جو مختلف ان کی ٹائیگر فورسز ہیں، جس طرح ISF ہے، یوتھ ونگ ہے، آپ ان میں بھی رہے ہیں، تو کیا اپنے لیڈر کے ساتھ آپ نے بغاوت کی اور یہ اپنے الگ سے پارٹی بنائی، یا کچھ دوست احباب ہوتے ہیں ان کا مشورہ تھا کہ آپ کو اپنی پارٹی میں آنا چاہیے، اپنی بنانی چاہیے؟ میں تھوڑا سا آپ کو کلیئر کر دوں، PTI میں آج تک میں کسی عہدے پہ نہیں رہا۔ شہیر صاحب تو رہے ہیں نا؟ نہیں، شہیر صاحب بھی نہیں رہے۔ اچھا، ٹھیک ہے، ہمارا ایک تصور دیا جاتا ہے نا کہ شہیر صاحب جو ہیں وہ ناراض تھے، تو اس وجہ سے وہ نہیں۔ دیکھیں، ہمارا شروع سے ایک مینیفیسٹو رہا ہے اسٹیٹ یوتھ پارلیمنٹ کا بھی، کیونکہ اس ٹائم ہماری جماعت نہیں تھی، تو جو بھی ہمارا جو نظریہ تھا اس پہ جو بھی چلتا تھا ہم اسے سپورٹ کرتے تھے، وہ چاہے TLP چلتی تھی، چاہے پاکستان تحریک انصاف ہوتی تھی، یا نون لیگ، ایون بلاول بھٹو بھی اگر اس پہ بات کرتا تو ہم اس کے ساتھ چلتے، جو انہوں نے نہیں کی ہم نہیں چلے۔ لیکن ہمارا تعلق رہا ہے جہاں جو ہمیں لگا کہ ملک کی سالمیت کے لیے، ملک کے مفاد میں جو چیز بہتر ہے، ہم لوگوں نے انہیں وہاں سپورٹ کیا۔ لیکن پارٹی کے ساتھ میرا تحریک انصاف کے ساتھ تعلق رہا ہے، لیکن میں ایز اے ورکر کام کرتا رہا ہوں۔ مجھے بہت دفعہ عہدے آفر ہوتے رہے، کیونکہ میں 2011 سے ان کے ساتھ تھا۔ پھر بعد میں آ کر جو بیسک ایک ایجنڈا تھا ان کا، وہ اس سے ہمیں جب ہٹتے دکھائی دیے تو ہم نے انہیں چھوڑ دیا، اور پھر 2022 میں ہم لوگوں نے اپنا یہ اسٹرکچر جو ہے وہ کیا۔ ابھی ویسے الیکشن کا ماحول بنا ہوا ہے پورے پاکستان میں، جس طرح عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ الیکشن ہونے چاہیے، کیا آپ کی پارٹی جو ہے وہ بھی الیکشن لڑنے کے لیے میدان میں ہوگی؟ بالکل ہوگی، اور اس دن ہم لوگوں نے اپنا جنرل اجلاس کال کیا تھا، اس کا مقصد یہی تھا کہ ہم نے کوئی بھی سیٹ انشاءاللہ تعالی خالی نہیں چھوڑنی، چاہے وہ پنجاب اور KP کی اسمبلیز ڈیزالو ہوتی ہیں، صرف وہاں الیکشن ہوتے ہیں، یا سال بعد جنرل الیکشن ہوتا ہے، انشاءاللہ تعالی ہم نے کوئی بھی سیٹ انشاءاللہ، کوشش ہماری ہوگی، باقی اللہ بہتر کریں۔ آپ اگر الیکشن میں جاتے ہیں، یا ابھی مثالی طور پہ جو یوتھ ہے، جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے ساتھ یوتھ ہے،
تو جب آپ یوتھ میں جاتے ہیں یا ہم پبلک میں جاتے ہیں تو آپ کو بتانے کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے، دیکھیں عمران خان صاحب آئے تھے، عمران خان صاحب کی بات میں زیادہ تر اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ آج اس ٹائم وہ پاپولر لیڈر ہیں، لوگ ان کو دیکھتے ہیں، سنتے ہیں. لیکن 2018 میں جس طرح انہوں نے ایک سبز باغ دکھائے تھے کہ جی میں یہ کر دوں گا، نوکریاں، یہ وہ، آپ سب، میں لمبی بات نہیں کرتا. تو اگر آپ پبلک میں جاتے ہیں، آپ کے پاس اپنا منشور کیا ہے؟ آپ لوگوں کو کس طرح موٹیویٹ کریں گے کہ آپ آئیں جی ہم ان سے بہتر ہیں، ہم یہ کر سکیں گے؟ آپ کو بتانے کے لیے آپ کو منشور کیا ہے؟ ہم اکثر اپنی اسپیچز میں اپنے 2-3 پوائنٹس جو ہوتے ہیں، جہاں پہ بھی ہمارا ورکرز کنونشن ہوتا ہے یا جلسہ ہوتا ہے، شارٹلی جب ہم عوام میں جاتے ہیں تو ہم انہیں اپنے جتنے بھی پوائنٹس ہیں مینیفیسٹو کے، اس میں سے 2-3 ہر دفعہ بتاتے ہیں. اب میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، جس طرح قرضے اتارنے کا ماڈل ہے، عمران خان صاحب نے بھی کہا، باقی بھی کہتے ہیں ہم پاکستان کے قرضے اتاریں گے، لیکن کیسے اتاریں گے؟ وہ ماڈل کوئی نہیں بتاتا. ہم نے وہ ماڈل بتایا عوام کو. تعلیمی نصاب جو اکثر کہا جاتا ہے کہ پاکستان میں دو نہیں ایک پاکستان کا نیریٹو ہے، کہ وہ ایکچولی تب آئے گا جب غریب اور امیر کا بچہ ایک ہی اسکول میں پڑھیں گے. ہم نے وہ ایکچولی کس طرح امپلیمنٹ ہوگا وہ ہم نے بتایا عوام کو. تو ہم عوام کو سلیوشن بتا رہے ہیں، اور الحمدللہ سے عوام اب جو ہے وہ اس چیز کو ترجیح دے. ہوم ورک، پورا پراپر ہوم ورک، جس پہ آپ کہیں کہ لوگ آپ کو ووٹ دیں کہ ہاں جی یہ ان سے بہتر ہے، کم از کم نعرے کی حد تک نہیں ہے. ایک ہوتا ہے نا فریم ورک ہوتا ہے، جس طرح خان صاحب نے ہوم ورک دیا. ابھی دیکھیں جس طرح پی ڈی ایم آئی ہے، بتانے میں تو بہت زیادہ تھا جی ہم یہ کر دیں وہ کر دیں گے، لیکن ہوم ورک کو نہیں تھا. سارے تجربے کار لوگ یہ تھے لیکن فیل ہیں. میں آپ کو ایک چیز عرض کروں، ہم لوگوں نے جو اپنا منشور بنایا، میں اکثر دوستوں سے عرض کرتا ہوں، یا جو ہمارا ورکر کنونشن ہوتا ہے اس میں ہم ورکر کی تربیت کرتے ہیں، کیونکہ اسی ایکٹیوسٹ نے عوام کے پاس جانا ہوتا ہے. تو ہم ان کو اکثر یہ بتاتے ہیں کہ آپ نے عوام کو جا کے سلیوشن، ہم نے آپ کو دے دیے سلیوشن، آپ نے عوام کو سلیوشن دینا ہے. ٹرک کی بتی کے پیچھے نہیں لگانا کہ ہم آئیں گے تو یہ کریں گے. اور پھر ہمارا پاسٹ کیا ہے، ہم نے جتنے آج تک، کیونکہ ایس او ای پی ہمارا پریشر گروپ کے طور پہ چل رہا تھا، ہم نے جب کوئی دھرنا دیا یا کسی بھی جگہ پہ جا کے ڈیمانڈز کی، ہم نے ٹیکنیکلی کی، اور ہم 8 گھنٹے صرف اسلام آباد کو بند کر کے، تاکہ عوام ڈسٹرب بھی نہ ہو. اور ہم نے بہت سارے معاملات حل کروائے ہیں، اپنے مطالبات منوائے ہیں. ہم لالی پاپ لے کے نہیں آئے، یہ عوام بھی جانتی ہے. اور یہی ہم جا کر عوام میں بتاتے ہیں کہ کچھ نہ ہوتے ہوئے ہم نے یہ سارے کام کیے ہیں. تو جب اللہ تعالیٰ ہمیں یہ دیتے ہیں، جتنا بھی دیتے ہیں جو عوام کی مدد سے ہمیں ملتا ہے، تو اس پہ ہم آ کے ان شاء اللہ تعالیٰ ڈلیور کریں گے. اور دوسری چیز میں یہاں پہ ایڈ کر دوں، دیکھیں پاکستان میں جتنی بھی وزارتیں ہیں، اب تک ہوتا یہ آیا ہے کہ پہلے جناب خود ہوتے تھے، ایکسپیرینس کوئی نہیں تھا، سیاسی دھڑا سٹرانگ تھا، ادھر سے اٹھے دوسری جماعت میں آئے، الیکشن جیتے، اور انہیں آگے بلیک میل ہو کے وزارت آفر ہوگی. لیکن اب مجھے بتائیں، آپ کا انٹیریئر منسٹر ہے، وہ سب سے بڑا گنڈا ہوتا ہے. آپ کا جو ہوا بازی کا وزیر ہے، اسے ABC نہیں پتہ ایویشن کی، تو وہ کیسے چلائے گا ادارے کو؟ تو سب اس پہ الحمدللہ سے ورکنگ کر رہے ہیں. وہ لوگ جو ایڈمنسٹریشن کو سمجھتے ہیں ان کو اوپر لے کے آ رہے ہیں، تاکہ وہ قابل لوگ جو اس چیز کو ڈیزرو کرتے ہیں وہ آگے آئیں گے، تو یہ پاکستان ٹھیک طرح سے اوپر چلے گا انشاءاللہ. الیکشن کی ہم نے بات کی کہ آپ نے الیکشن لڑنا ہے. اگر کسی پارٹی سے آفر ہوتی ہے کہ آپ ہمارے اتحادی بنیں یا اپنی پارٹی کو ہمارے میں ضم کریں اور ہمارے ٹکٹ پہ لڑیں، مطلب فائدہ نون، PTI، کوئی بھی ادروائز، کیا آپ ان کے ساتھ اتحاد میں جائیں گے یا اپنے نشان پہ الیکشن لڑیں گے؟ دیکھیں جہاں تک بات ہے ضم والی، وہ تو بات اب ہوگی ختم. ہم اتحادی ہو سکتے ہیں، بہت آگے آ چکے ہیں، اور بالکل اتحادی ہو سکتے ہیں. جو ہم اتحاد کس پہ کریں گے؟ ہمارا پارٹی سے زیادہ اتحاد ہوگا کینڈیڈیٹ سے. یہ ہماری یہ پارٹی کی ایک الگ سے پالیسی ہے. وہ یہ کہ اگر کوئی بھی نظریاتی کینڈیڈیٹ، اچھے برے لوگ تمام جماعتوں میں ہوتے ہیں، اگر کوئی پیپلز پارٹی کا بھی نظریاتی بندہ ہے جو ہمیں لگتا ہے کہ ملک کے لیے یہ ٹھیک ہے، اب ہم اس سوچ سے نکلنا چاہتے ہیں کہ پارٹیاں اچھی یا بری ہوتی ہیں، لوگ اچھے یا برے ہوتے ہیں، تو ہم اس کے ساتھ اتحاد کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. کوئی PTI کا ہوگا، اس کے ساتھ اتحاد کریں گے، اس کی جگہ اپنا بندہ نہیں کھڑا کریں گے. جہاں ہمیں لگتا ہے یہ اسمبلی میں جا کے وہی کام کرے گا جو ہمارے نوجوانوں نے کرنا ہے، ہم اسے سپورٹ کریں گے. ابھی تک کوئی آفر آئی ہے کسی پارٹی سے؟ الیکشنز سے اپنا پارٹی بنانے سے پہلے بہت ساری آفرز آئی ہیں کہ ہماری پارٹی میں آ جائیں، اتنی سیٹوں پہ ایڈجسٹمنٹ لے لیں، اتنی پہ لے لیں. لیکن اس کے بعد ابھی جب الیکشنز آئیں گے، اس سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ پہلے ہو سکتا ہے یا الیکشن کے بعد پارلیمنٹری سسٹم میں جانے کے بعد 2 طرح کے اتحاد ہوتے ہیں.
ایک الیکشن لڑنے سے پہلے ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے کہ آپ پارلیمنٹری سسٹم میں جا کے پھر کس کے ساتھ کرتے ہیں، وہ پھر بات ایک کی بات۔ اپنی خواہش ہوتی ہے، اگر آفر آتی ہے ساری پارٹیوں سے تو کس پارٹی میں جانا پسند کریں گے یا کسی ساتھ الیکشن لڑنا؟ میں نے عرض کیا نا کہ ہم کینڈیڈیٹس کے ساتھ کرنے میں نیوٹرل فیلر رہیں گے، زیادہ انٹرسٹڈ ہیں بجائے پارٹیز کے۔ صحیح۔ اچھا، ابھی کیونکہ الیکشن جو ہے ملک میں سنائی دے رہا ہے کہ الیکشن ہوں گے نہیں، آپ کو کیا لگتا ہے، آپ کی پارٹی کیا سمجھتی ہے، ہونے چاہیے یا نہیں ہونے چاہیے؟ اور جو پی ڈی ایم موجودہ حکومت کر رہی ہے، کیا ان کو ٹرن اوور پورا کرنا چاہیے، یا جس طرح خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ نہیں الیکشن ہونے چاہیے؟ آپ کی پارٹی کا اور کیا موقف ہے اس پہ؟ دیکھیں، الیکشن اگر لیٹ بھی ہوتے ہیں تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، جہاں میرے ملک کا مفاد بہتر ہے وہ اب ہم ہر صورت میں تیار ہیں، ہم نے الیکشن لڑنے ہیں، ہم 3 مہینے کی بھی تیاری پارٹی کا کر کیا کے بیٹھے موقف ہیں۔ ہے، ہونا چاہیے یا ارلی یا نہیں، ٹائم پورا کرنا چاہیے؟ دیکھیں، جو ابھی ملک کے معاملات چل رہے ہیں، آلریڈی آپ کو پتہ ہے پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے، تو یہ جب تک الیکشنز نہیں ہوتے پولیٹیکل انسٹیبلٹی یہ ختم نہیں ہو سکتی، یہ جو انتشار پسندی پھیل رہی ہے یہ کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتی۔ تو اس کا واحد حل یہی ہے کہ الیکشن جتنا جلدی ہو پاسبل وہ ہونے چاہیے۔ اگر اسمبلیاں خان صاحب تحلیل کر دیتے ہیں، سننے میں 11 کو شاید تحلیل کر دیں، اگر تحلیل ہو جاتی ہیں، ملک میں پہلے ہی اتنا بحران ہے، معیشت جو ہے اس کا برا حال ہے، تو یہ کس طرح سے ملک ہمارا چلے گا؟ آپ کو نہیں لگتا کہ جو ادارے ہیں ان کو بیٹھ کے، یا جتنی ہماری جو سیاسی پارٹیاں ہیں ان کو بیٹھ کے مذاکرات کرنے چاہیے، کم از کم ملک کو آگے لے کے چلنا چاہیے؟ بالکل لگتا ہے، اور یہ بہت پہلے کر لینا چاہیے تھا۔ ہم آج اس نیج پر پہنچ چکے ہیں بدقسمتی سے کہ ڈیفالٹ ہونے کی باتیں کی جا رہی ہیں، تو یہ مطلب میرے لیے تو میرے ملک سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہے۔ اور میں آج بھی ان تمام سیاسی جماعتوں سے یا جو بھی سٹیک ہولڈرز ہیں ادھر، ان سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں ہماری جماعت کے بہاف پر کہ مل بیٹھیں، کل کو بھی آپ نے مل کے ہی بیٹھنا ہے، کوئی بھی ایک فورس فیصلہ نہیں کر سکتی، سب نے مل کے ہی چلنا ہے۔ آپ نے عرض کیا، میں آپ کو ایک یاد کراتا جو جس طرح اے پی ایس اٹیک ہوا، اس کی مثال میں اس لیے دے رہا ہوں کہ پاکستان میں دوبارہ سے وہ دہشت گردی کی سطح دوبارہ اوپر آتی جا رہی ہے۔ آپ کے پی کے میں دیکھیں، بنو میں دیکھیں، جو ریسنٹ واقعات ہوئے ہیں، سوات میں دیکھیں، تو اس سے بچنے کے لیے آپ نے دوبارہ وہ جو ایک نیشنل ایکشن پلان بنایا تھا جس پہ عمل درآمد 2-4 مہینے کے لیے ہوا، اس کے بعد نہیں ہوا، تو یہ آج ہماری ساری اسٹیک ہولڈرز کو یہ سوچنا پڑے گا، مل بیٹھ کے ملک کے لیے جو بہتر ہے وہ سلیوشن نکالیں اور اس پروسیس سے نکلیں۔ آپ کی پارٹی کا کیا اس پہ موقف ہے؟ کیا واقعی جو ادارے ہیں وہ ابھی تک نیوٹرل ہیں؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ ہم نے اپنی ان گناہگار آنکھوں سے دیکھا ہے، جہاں اداروں کا رول ہوتا ہے، میں اس کو بالکل ڈینائی نہیں کر رہا، لیکن اس سے زیادہ رول ان سیاست دانوں کا ہوتا ہے۔ میں نے خود دیکھا ہے کہ یہ ایک پارٹی سے جب دوسری پارٹی میں چھلانگ لگانی ہوتی ہے نا، تو یہ خود جا کے ان کی گود میں بیٹھتے ہیں، منتیں کرتے ہیں کہ ہم آ جائیں گے لیکن ہمیں یہ وزارت چاہیے۔ تو جب یہ چیزیں ختم نہیں ہوں گی نا، یہ خود جا کے گود میں بیٹھنا نہیں پسند کریں گے، تب جا کے معاملات ٹھیک ہوں گے۔ آپ کو نہیں لگتا کہ چاہے کوئی ادارہ ہو، چاہے کوئی سیاستدان ہو، ان کو ایک اپنی لائن کراس نہیں کرنی چاہیے، ہر بندے کو اپنا کام کرنا چاہیے، بالکل اپنے نہیں حدود میں کرنا رہ کے چاہیے، کرنا چاہیے؟ بالکل نہیں کرنا چاہیے۔ اور جب دیکھیں نا، آپ کسی کے پاس خود بھی جائیں گے، اب میں پارٹی کا نام نہیں لوں گا، لیکن ریسنٹ ہی وہ اقتدار میں رہے ہیں، اور ان کے پارٹی کے اجلاسوں میں وہ جو آپ کے انٹرنل سیکیورٹی ڈسکس کرنے آئے ہوتے تھے، ان کو وہ لے کے جاتے تھے کہ ہمارے ایم این ایز ہماری بات نہیں سنتے، ان کو جو ہے نا وہ بریف کریں۔ تو جب آپ خود انوالو کریں گے، پارٹی کے اجلاس میں کام نہیں ہے بھائی۔ اور پھر آپ یہ دیکھیں، بات آتی ہے ڈیلیورنس کی، ابھی ایک جماعت وہ یہ نیریٹو لے رہی ہے، اسی وجہ سے آپ نے کوشچن کیا، تو آپ یہ دیکھیں کہ 3.5 سال انہوں نے بھی اس طرح سے ڈیلیور نہیں کیا، یہ تو انہیں ہمدردی کا ووٹ مل گیا۔ کیا یہی ان کے ایم این ایز، ایم پی ایز یا جو وزیر ہیں، یہ گورنمنٹ چینج ہونے سے پہلے، عدم اعتماد سے پہلے اپنے حلقوں میں جاتے تھے؟ نہیں جا سکتے تھے۔ پوزیشن یہ تھی اگر عمران خان صاحب میاں والی سیٹ پہ کھڑے ہوتے تو شاید وہ بھی ہار جاتے۔ تو یہ دیکھیں، یہ آپ نے خود بات کہہ دی۔ اگر پاکستان نظارتی پارٹی کو اللہ پاک موقع دیتا ہے اقتدار میں آنے کا، جو یہ دوسری پارٹیاں کام نہیں کر سکی، آپ ایسا کون سا کام ہے وہ جو کر سکیں گے، یہ عوام کو بتا سکیں گے؟ ہاں سر دیکھیں، سب سے پہلے اداروں کو مضبوط کرنا۔ آپ نے جب تک اپنے ادارے مضبوط نہیں کریں گے اور ان کی لمیٹیشن ڈیفائن نہیں کریں گے، مثال کے طور پہ آپ کی پولیس ہے، اس کو پولیٹیسائز کیا ہوا ہے، آپ کا ایم این اے، ایم پی اے اس کو علاقے میں وہ چلا رہا ہوتا ہے،
ٹھیک ہے. اور پھر اسی طرح سے ہوتا ہے کہ جب دوسری پارٹی کا آ جاتا ہے تو وہ اپنی سیاسی رنجشیں اور وہ جو اس نے اس پہ ظلم ڈایا ہوتا ہے وہ دوبارہ سے وہ آگے وہ اپنے بدلے لینا شروع کر دیتا ہے. یہ چیز ختم ہونی چاہیے. اس کو جو ہے نا نان پولیٹیسائز کرنا ہے. ہمارا جو جوڈیشری کا نظام ہے اس کو بہتر کرنا ہے. اور ہمارے جتنے بھی ایم این ایز ایم پی ایز ہوں گے ان کو ہم ابھی سے یہ ٹرین کر رہے ہیں کہ آپ کا کام لیجسلیشن کرنا ہے. ٹھیک ہے. ہم نے انشاءاللہ بلدیات کو مضبوط کرنا ہے. جو کونسلر ہے وہ جو چیئرمین ہے وہ اپنے معاملات دیکھے گا, وہ گلیاں پکی کرائے گا, وہ اسٹریٹ لائٹیں لگوائے گا, وہ سارے ڈیولپمنٹ کے کام کرے گا. ایم این اے کا کام ہے لیجسلیشنز کرنا. ایم این اے ہمارا انشاءاللہ تعالیٰ لیجسلیشن کرے گا جس سے پاکستان مضبوط ہوگا. یہ روڈیں سڑکیں ان سے یہ کام بلدیات کا ہے. اور یہ صرف فنڈ کھانے کے لیے ایم این ایز ایم پی ایز جو ہے وہ یہ کبھی یہ سسٹم پاکستان میں مضبوط ہونے ہی نہیں دیتے بلدیات کا. ہم نے سب سے پہلے چاروں صوبوں میں ہمارے اور پھر ہمارا جو کشمیر ہے اور اس کے بعد جی بی ہے وہاں پر بھی انشاءاللہ تعالیٰ ہم نے بلدیات کا سسٹم مضبوط کرنا ہے تاکہ یہ ان چیزوں سے نکلیں اور اصل اپنے کام کی طرف آئیں تو ان کو ہم انشاءاللہ وہاں لے کے جائیں. آپ نے بلدیات کی بات کی. اسلام آباد میں جو بلدیات ہیں وہ مؤخر ہو گئے. جو حکومت 27 کلومیٹر الیکشن کرانے سے گھبرا رہی ہے وہ پورے پاکستان میں الیکشن کس طرح سے کرائے گی, اور آپ اس کو کس طرح سے سمجھتے ہیں؟ آپ کی پارٹی کا کیا موقف ہے یہ جو اسلام آباد میں بلدیاتی جو الیکشن ہے وہ مؤخر ہوئے اور 3 دن پہلے مؤخر ہونا؟ بالکل یہ غلط ہوا ہے. کینڈیڈیٹس نے اپنی کیمپین کی تھی اور بالکل 3 دن پہلے اس کا مؤخر ہونا یہ سمجھ سے بالا تر ہے. یہ ایک ہی ہے کہ پی ڈی ایم کو جو ہے وہ یہاں سے کینڈیڈیٹس بھی کام تو نہیں رہی ان کی, بالکل کام رہی ہیں, پورے کینڈیڈیٹس نہیں ملے. دیکھیں جو انہوں نے معاملہ لایا نا یونین کاؤنسلز کا وہ یہ آلریڈی پہلے چینج کر چکے تھے. 50 سے اٹھا کے انہوں نے یونین کاؤنسل زیادہ کی اور ابھی دوبارہ آ کر وہ مدعا کھول دیا. اس کی کوئی سمجھ نہیں آتی. دوسری جو آپ نے چیز کہی جنرل الیکشنز کی, تو جنرل الیکشن ہونے سے تو کوئی نہیں روک سکتا, چاہے 3 مہینے بعد ہوں. کچھ افواہیں 3 مہینے سے آپ اس کو ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ آ رہا ہے 2 سال کے لیے, کچھ کہہ رہے ہیں کہ 1 سال کے لیے ملک میں ایمرجنسی لگا دی جائے گی. اس میں میرا نہیں خیال ملک کے لیے وہ ملک کے مفاد میں ہوگی یہ چیز. الیکشنز میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ اس ٹائم جتنی بھی پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے وہ جتنا جلدی الیکشن ہو, جو عوام اقتدار جس کو بھی دے وہ سارے پھر خوشی خوشی اس کو ایکسیپٹ کریں گے. پھر چاہے جو بعد میں دھاندلی کا رونا روتے ہیں وہ روتے رہیں, وہ آگے بھی آپ دیکھ لیں کہ کوئی ایسا الیکشن نہیں ہے جس میں کسی نے دھاندلی کا رونا نہ رویا. لیکن اس پولیٹیکل انسٹیبلٹی سے بچنے کے لیے الیکشنز بہت ضروری ہیں. کیونکہ ہمارے ملک کا ایک المیہ رہا ہے نا, جب آپ پارٹی بنا رہے تھے, شہید صاحب ہوں آپ ہوں, کہیں سے کوئی کال آئی ہو کہ پارٹی نہ بناؤ یا الیکشن لڑو گے چپ رہے گھر بیٹھ جو کوئی بھی ایسا سلسلہ ہوا؟ نہیں, کالز بہت ساری موصول ہوتی رہی لیکن اب پارٹی سے ریلیٹڈ پرائیویٹ نمبر سے کسی سے اب بہت ساری پہلے ہوتی رہی ہیں. کیونکہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ ہم لوگوں نے اپنا جو ایک سیٹ اپ تھا وہ 2010-11 سے سٹارٹ کیا تھا. 2016 میں اسٹیٹ یوتھ پارلیمنٹ بنائی تو ہم نے اسلام آباد کو 3 دفعہ بند کر کے اپنے کئی مطالبات اپنے منوائے ہیں. جس طرح عورت مارچ کو جو میڈیا پہ بین کروایا ہم لوگوں نے, اسی طرح جب فرانس والا معاملہ ہوا تھا. تو جب آپ اتنے بڑے سٹیپ لیتے ہیں تو ظاہری بات ہے آپ کو روکنے کی کوشش تو کی جاتی ہے. بہت شکریہ. تھینک یو. راجہ فیضان اسلم صاحب, جنرل سیکرٹری نظریاتی پارٹی, آپ کو مشکور ہوں, آپ نے ٹائم دیا ہمارے پلیٹ فارم سے. راجہ صاحب کوئی پیغام دینا چاہیں نوجوانوں کو اپنی پارٹی کے حوالے سے, کوئی چند لائن؟ میں نوجوانوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کو جس پارٹی کا انتظار تھا یہ اب میدان عمل میں آ چکی ہے, اور ہم نے دیکھیں آپ کو ایک پلیٹ فارم دینا تھا. ابھی ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ ہر جگہ آتے ہیں, لیکن جہاں ہم نہیں آ سکتے وہاں آپ کا اب یہ فرض بنتا ہے, کیونکہ لوکل آپ نہیں لے کے چلنا ہے سارے معاملات کو. تو آپ آئیں, اسے جوائن کریں. اس میں کوئی ایسی وہ ہم لوگوں نے نہ کوئی ممبرشپ کی فی رکھی ہوئی ہے, نہ ہم جو کسی کو ٹکٹ دیتے ہیں تو اس کے پیسے لیتے ہیں. ٹھیک ہے. اور بجائے اس کے کہ ہم لوگ کوئی وڈیرے لیں, نمبردار لیں, علاقے کے چودھری لیں, ہمیں آپ سے امیدیں ہیں اور آپ آگے سے جوائن کریں اور اسے اپنے علاقے میں لیڈ کریں. پاکستان ہمیشہ زندہ باد. جی, جیسا کہ آپ نے راجہ فیضان اسلم صاحب کی گفتگو سنی, مجھے دیجیے اجازت. آپ سے دوبارہ پھر ملاقات ہوگی ایک نئے مہمان کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.